یہ ایک صاحب کا سوال ہے کہ حج عمرہ روزے اعتکاف کر کے تبدیلی کیوں نہیں آتی؟ عبادت مکمل ہونے کے بعد ویسے کہ ویسے ہی دوبارہ ہو جاتے ہیں، وضاحت فرما دیں۔ حج کوئی کرتا ہی نہیں اور عمرہ بھی نہیں کرتا، روزے بھی کوئی نہیں رکھتا، اعتکاف بھی کوئی نہیں کرتا، نماز بھی کوئی نہیں پڑھتا، تو پھر تبدیلی کیسے آئے؟ آپ نے سمجھ لیا ظاہری چند کاموں کی رسومات کی ادائیگی ہو جائے تو وہ حج ہو جاتا ہے، تو آپ کو کس نے کہا اس طرح کا حج کرنے سے تبدیلی آ جاتی ہے؟ یہ تو بالکل صحیح ہوا، اس نے جیسا حج کیا تھا ویسا ہی اس کے اندر آپ نے دیکھ لیا، تو تبدیلی نہیں آئی، اس نے وہ حج ہی نہیں کیا، وہ تو حج ہوا ہی نہیں۔ تبدیلی کے نام نے نہیں بتا دیا کہ حج تو ہوا ہی نہیں۔ نماز روکتی ہے گناہ کے کاموں سے، بندہ کہتا ہے وہ نماز پڑھتا ہے، نہیں نا، وہ تم سمجھتے ہو کہ وہ نماز پڑھتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے نماز پڑھتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے نماز پڑھتا ہے۔ اس نے جلدی جلدی بندے نے نماز پڑھی، ٹھونگے مار مار کے، نبی علیہ السلام نے نماز پڑھ دوبارہ جا کے، وہ پھر آیا تیسری دفعہ نبی علیہ السلام کے پاس آیا تو اسے کہا اللہ کے رسول آپ تو یہ مجھے کہا دوبارہ جا کے نماز پڑھ، مجھے اب سمجھا دے، میں 3 دفعہ پڑھ کے آیا ہوں۔ نبی نے فرمایا یہ نماز ہے جو تو نے پڑھی ہے، اس کو کہتے ہیں ٹھونگے مارنے کا نام نماز ہے، مرغ کی طرح ٹھونگے اٹھ کے مار لی۔ اللہ کے بندے جس عبادت سے تبدیلی نہ آئے تو یہ آپ بات سمجھ لیں کہ میں نے وہ عبادت کا ویسا حق ادا نہیں کیا۔ میں بینک گیا تھا، اس کے باوجود یہ میرا میٹر کاٹنے آ گئے ہیں، تو میں نے پیمنٹ کی تھی، بینک والوں نے اس وقت لے لی، لے کے رکھ لی، بعد میں چیک کیا تو جعلی نوٹ کی میں کرا کے آیا ہوں، بل جمع کرا کے آیا ہوں، انہوں نے کہا پھر آ رہے ہوں نسی پھر، ٹھیک ہے یہ نہ کریں۔ یہ آپ کی نماز ہی نہیں کسی نے پڑھی، اس سے نماز ہی نہیں جب پڑھی تو کس طریقے سے وہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے نماز پڑھی اور مجھ پہ اثر نہیں ہوا؟ حج بھی نہیں ہوتا، عمرے بھی نہیں ہوتے، یہ کہہ نہیں ہے جائیں گے آپ سارے واپس آ جائیں گے، کچھ نہیں۔ یہ کتنے ہیں؟ پرویز مشرف خان کعبے کی چھت پہ نہیں چڑھ گیا تھا؟ آپ یہ سمجھتے ہیں ظاہری اعمال کے کرنے سے آدمی جو اللہ کے نزدیک ہو جاتا ہے؟ ظاہری اعمال کے کرنے سے اگر قریب ہو جاتا ہوتا تو حشر کے دن حساب کس بات کا ہے؟ حشر کے دن یہ بات کھلے گی کہ ظاہری اعمال کوئی نہیں تھے، وہ ایک پریکٹس تھی لوگوں کو دکھانے کے لیے، خود کو وہم میں ڈالنے کے لیے، اور خود کا وہم جو ہے نا اپنا وہم، یہ میں اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتا ہوں، اور میں نے اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے خصوصی خانہ کعبہ میں بھی دعا مانگی ہوئی ہے، اور جہاں کہیں بھی جاتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے قریب بھی کھڑے ہو کے دعا مانگوں تو مستجابات سمجھتا ہوں، وہاں بھی یہی دعا کی کہ اب خود فریبی جو ہے نا اس سے اللہ مجھے بچائے رکھنا، اپنے آپ کو دھوکہ دینا۔ شاعر نے کہا کہ خود فریبی سی خود فریبی ہے کہ پاس کے ڈھول بھی ہمیں سہانے لگے۔ پاس جب بندہ اپنے آپ کو فریب دے لیتا ہے تو اس کو اپنے پاس کے ڈھولوں سے کان نہیں پھٹتے محسوس ہوتے، اس کو مزہ آتا ہے، ایسی خود فریبی ہے۔ اور یہ وہ دعا ہے کہ جو آدمی مانگ لے تو اللہ اگر قبول ہو جائے نا تو یہ آدمی کے جنتی ہونے کی دلیل ہو جاتی ہے کہ اس کو اللہ نے سمجھ عطا فرما دی کہ مجھے اپنا ہی جو میں اپنے آپ کو فریب دیتا رہتا ہوں نا 24 گھنٹے، ٹھیک ہے نا، نمازیں پڑھ کے باتیں کر کے خود ہی مقدس بنتا رہتا ہوں، اس سے بچنے کی کوشش۔ باقی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔